الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام۔ رواه الترمذي من طريق حسين بن ذكوان عن عمرو وقال حسن ذكر حديث علي المسلمون تتكافأ دماؤهم في كتاب القصاص۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت کی قسم کو پورا کرو، کیونکہ وہ یعنی اسلام اس قسم کو زیادہ ہی مضبوط کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی قسم اور اپنے عہد کو پورا کرنا اسلام میں کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی احکام اور ایفائے عہد و حلف میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اسلام میں حلف یعنی قسمہ قسمی کو رواج نہ دو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسین بن ذکوان من طریق حسین بن ذکوان کی سند سے بروایت حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہیں۔ اوفو یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو معاہدہ ہو گیا ہے اس کی پاسداری کرو۔ اسلام اس کو توڑنا نہیں بلکہ مزید مستحکم کرتا ہے، لیکن اس میں ان تمام قواعد کو دیکھا جائے گا جو اسلام کے قواعد کے مطابق ہوں۔ اسلام کے مخالف قواعد کو برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ ولا تحدثوا یعنی میراث کے احکامات کے نفاذ کے بعد کسی جدید معاہدے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کسی کو اپنا وارث بنانے کا معاہدہ کرے، کیونکہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں میراث نے اس کو متعین کر دیا ہے۔ الفصل الثالث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتشهدان إني رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ: فمضت السنة ان الرسول لا يقتل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے دو قاصد ابن نواحہ اور ابن اثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس حقیقت کی گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ ان دونوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نہیں، بلکہ ہم اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ خدا کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔
اگر میں قاصدوں اور ایلچیوں کو قتل کرنے والا ہوتا تو یقیناً میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے پیش نظر پھر یہ سنت جاری ہو گئی، یعنی یہ ضابطہ قرار پایا کہ کسی قاصد ایلچی کو قتل نہ کیا جائے، خواہ وہ کتنی ہی غیر مناسب بات کیوں نہ کرے اور قتل ہی کا سزاوار کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے 2 قاصدوں سے اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی مانگی، تو انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ ہم تو صرف مسیلمہ کو رسول مانتے ہیں، اس لیے آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ منصف کی حیثیت سے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، مسیلمہ کذاب رسول نہیں ہے بلکہ وہ کذاب اور ملعون ہیں، اور تمہاری ناشائستہ گفتگو کے پیش نظر تم واجب القتل ہو، لیکن میں قاصدوں کو قتل نہیں کرتا ہوں، اس لیے تم بچ گئے۔ راوی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بین الاقوامی طور پر یہ ضابطہ چل پڑا کہ کسی ایلچی کو قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ باب قسمت الغنائم والغلول فیہا، مال غنیمت کی تقسیم اور خیانت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ غنائم غنیمتن کی جمع ہے۔ میدان جہاد میں کفار سے جنگ کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور اگر کوئی مال جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے وہ مال فے کہلاتا ہے، جس کا ذکر الگ باب میں آنے والا ہے۔ مال غنیمت کو انفال و نفل بھی کہتے ہیں، بالتحریک یعنی حرکت کے ساتھ۔ نفل زائد کے معنی میں ہے، چونکہ جہاد کا اصل مقصود اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے اور مال اس مقصود سے زائد ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفل اور زائد کہتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں، 5واں حصہ بیت المال کا ہے۔ غنائم کے مباحث میں چند اصطلاحی الفاظ آئے ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ الغنیمہ جہاد فی سبیل اللہ میں بزور بازو کفار سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ الفی لڑائی کے بغیر صرف کفار پر چڑھائی کے ذریعے جو مال حاصل ہو جائے وہ مال فی ہے۔ تنفیل یہ نفل سے ہے جو زائد کے معنی میں ہے۔ بادشاہ یا امیر الحرب کسی کارنامے پر مجاہد کے لیے انعام کو جو اعلان کرتا ہے وہ تنفیل ہے۔ مثلا بادشاہ کہتا ہے اگر کسی نے فلاں قلعے کو فتح کیا تو اس کو اس قلعے کا 10واں حصہ مال دیا جائے گا، یا کافر بادشاہ کی بیٹی اس کو ملے گی۔ سلب چھیننے کے معنی میں ہے۔ بادشاہ یا امیر الحرب جب اعلان کرے کہ جس شخص نے جس کافر کو قتل کیا تو اس کو اس مقتول کے بعد بدن کا سامان ملے گا، مثلا گھڑی، کپڑے، جوتے، جیب کا سامان، اسلحہ اور سواری وغیرہ۔ الردخ یہ عطیے کے معنی میں ہے۔ جن لوگوں کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا جاتا وہ اگر جہاد میں حاضر ہو گئے تو غنیمت کے حصے کی جگہ ان کو کچھ عطیہ دیا جاتا ہے، اس کو ردخ کہتے ہیں۔ خا خمس ہٹانے کے بعد بقیہ مال میں سے یہ عطیہ غلاموں، بچوں اور عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ الصفی چننے اور انتخاب کے معنی میں ہے۔
تقسیم غنیمت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی تلوار یا زیرہ یا لونڈی کا انتخاب کر کے لیتے تھے، اس کا نام صفی تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں المؤمنون ام المؤمنین صفیہ من الصفیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا ہے، اب کسی بادشاہ کا مال غنیمت سے صفی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ غلول، مال غنیمت میں خیانت کو غلول کہتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس غنیمت کا مال ہم سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طور پر کمزور و عاجز دیکھا تو اس مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ فلم تحل الغنائم، سابقہ امتوں پر چند مذہبی تنگیاں تھیں، اس امت سے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ تنگیاں ہٹا دی، جو اس امت کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ سابقہ امتوں میں مال غنیمت اور قربانی کا گوشت استعمال کرنا ممنوع تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور مقبول مال کو جلا کر کھا جاتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ سابقہ امتوں کے لیے مسجد سے باہر اور جماعت کے بغیر نماز جائز نہیں تھی، اس امت کے لیے سب جائز ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے پانی کے علاوہ طہارت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس امت کے لیے پانی کو مٹی کا قائم مقام بنایا گیا اور تیمم کا حکم دیا گیا۔ یہود پر چربی حرام کی گئی تھی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار حرام تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ وہ اگر رات کے وقت گناہ کرتے تو دن میں دروازے پر لکھا جاتا تھا، کپڑے پر نجاست لگتی تو کاٹنا پڑتا تھا۔ یعنی کپڑے پر نجاست لگنے کی وجہ سے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت سے یہ سارے بوجھ ہٹا لیے گئے۔ نصارہ نے جس رہبانیت میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کو ان تمام تنگیوں سے آزاد فرمایا۔ اسی احسان کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرما کر مال غنیمت استعمال کرنا حلال کر دیا۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین فلما التقینا كانت للمسلمین جولة فرأيت رجلا من المشرکین قد علا رجلا من المسلمین فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر
لا اللہ اذن لا يعمد الى اسد من اسد اللہ يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے سال ہم جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے. جب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر غالب آ گیا ہے. میں نے اس کے پیچھے سے اس کی گردن کے رگ پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کی زرہ کاٹ ڈالی. وہ مشرک مجھ پر جھپٹ پڑا اور اس نے اتنے زور سے مجھے دبوچا کہ دبوچنے کی وجہ سے موت کا مزہ آ گیا، یعنی میں مرنے کے قریب ہو گیا. پھر میرے ایک اور وار سے موت نے اسے دبا لیا اور میں اس سے چھوٹ گیا. اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے سے بھاگ رہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، یعنی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے قضا و قدر کے مطابق ہو رہا ہے. پھر لوگ اس عارضی پسپائی کے بعد دوبارہ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی گواہ ہو، خواہ ایک ہی گواہ ہو، تو مقتول کو چھینا ہوا مال اسی قتل کرنے والے شخص کا ہوگا. یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور ارادہ کیا کہ اس مشرک کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کروں، لیکن دل میں کہا کہ میری گواہی کون شخص دے گا کہ میں نے اس مشرک کو قتل کیا ہے. آخر میں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھر فرمایا کہ جو شخص دشمن کی کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی گواہ ہو تو مقتول کا چھینا ہوا مال اسی شخص کے لیے ہوگا. میں نے پھر کھڑے ہو کر اپنا واقعہ بیان کرنا چاہا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ میری گواہی کون شخص دے گا، اور پھر میں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح تیسری مرتبہ فرمایا. میں جب اس مرتبہ بھی کھڑا ہوا لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو قتادہ کیا بات ہے، تم کسی غرض مند اور طالب حاجت کی طرح بار بار کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھ جاتے ہو مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے. تب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے فلاں مشرک کو قتل کیا ہے. ایک شخص نے میری بات سن کر کہا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں اور اس مشرک کا مال میرے پاس موجود ہے، آپ ان کو میری طرف سے راضی کر دیجئے کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور ان کو اس مشرک کے مال کے عوض کوئی اور چیز دے دی جائے، یا ان کو اس بات پر رضامند کر دیجئے کہ یہ میرے ساتھ کسی اور طرح مصالحت کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس شخص سے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے خلاف کوئی ارادہ نہیں کریں گے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، اسد من اسد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے دشمن سے لڑتا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مال پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے وہ تمہیں دے دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شخص سے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، تم ابو قتادہ کو اس مشرک مقتول کا مال دے دے۔ چنانچہ اس شخص نے اس کا مال مجھ کو دے دیا، اور میں نے بعد میں اس مال کے ذریعے ایک باغ خریدا جو قبیلہ بنو سلیمہ میں واقع تھا، اور یہ سب سے پہلا مال تھا جو مجھے اسلام لانے کے بعد حاصل ہوا۔ جولہ گھومنے اور گشت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کافر ہم پر گھوم گئے، یعنی ہمیں شکست ہو گئی۔ شکست کا نام اس لیے نہیں لیا کہ یہ عارضی پسپائی تھی، اس میں کوئی شہید نہیں ہوا نہ زخمی ہوا۔ من یشہد لی، یعنی میں نے دل میں کہا کہ میرے مقتول پر میرے لیے کون گواہی دے گا، صرف کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ فَأَرْضِهْ مِنِّی، یعنی ایک شخص نے اقرار کیا کہ مقتول کا سلب میرے پاس ہے، قاتل ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہے، لیکن آپ میری طرف سے ان کو راضی فرما لیں۔ راضی فرما لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ اور دے دیں، یعنی ان کو اپنی طرف سے کچھ مال دے دیں یا وہ مفت میں مجھے مال چھوڑ دیں۔ لا اللہ ای لا واللہ، یہ دراصل قسم ہے اگرچہ زیادہ مشہور نہیں۔ حدیث پاک میں یہ جو الفاظ آئے فقال ابو بکر لا اللہ، تو یہ جملہ قسمیہ ہے لیکن مشہور نہیں ہے۔ اذن تنوین کے ساتھ ہے ای اذا صدق ابو قتادہ، یعنی جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سچی ہو۔ لا یعمدو ضرب یضربو سے ہے لا یقصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ابطال حقی و اعطائی سلبہ ایاک، یعنی جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سچی ہو تو قسم بخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کا مال غنیمت تجھے دے دے۔ اصل قصہ یہ تھا کہ ایک کافر نے ایک مسلمان کا جنگ حنین میں پیچھا کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے اس کافر کو تلوار مار دی۔ اس نے پلٹ کر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو اتنا دبایا کہ اس نے موت کی خوشبو سونگھ لی، لیکن چونکہ کافر شدید زخمی ہو گیا تھا اس لیے گر گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اس شخص کے بدن کا سامان کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلب کا اعلان فرمایا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ تلاش کرنے لگے تاکہ اس مقتول کا سلب حاصل کرے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکے۔ پھر اس شخص نے سلب کے لینے کا اعتراف کیا، مگر سلب واپس نہ کرنے کی بات کی۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محلہ بنی سلیمہ میں اس سامان سے ایک باغ خرید لیا جس سے آپ نے مال ذخیرہ کیا۔ مخرف باغ کو کہتے ہیں، اور تأصلت ذخیرہ کرنے اور حاصل کرنے کے معنی میں۔ جمہور رحمہم اللہ کے نزدیک سلب ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس نے جس وقت کسی کافر کو قتل کر دیا اس کا سلب اسی قاتل کا ہے، مگر احناف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ سلب مستقل ضابطہ نہیں بلکہ وقتی طور پر امیر الحرب یا بادشاہ کے اعلان کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگر امیر نے اعلان نہیں کیا تو کسی کو نہیں ملے گا۔ ظاہر احادیث جمہور رحمہم اللہ کے حق میں ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔